ایسا دیکھیے یشوع کی کتاب اس کا 6 باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر 5ویں آیت تک ہم پڑھیں۔ یشوع کی کتاب اس کا باب نمبر 6 اور اس کی پہلی آیت سے ہم پڑھیں گے۔ مقدس میں لکھا ہے، اور یہو بن اسرائیل کے سبب سے نہایت مضبوطی سے بند تھا، اور نہ تو کوئی باہر جاتا اور نہ کوئی اندر آتا تھا۔ اور خداوند نے یشوع سے کہا کہ دیکھ، میں نے یریحو کو اور اس کے بادشاہ اور زبردست سورماؤں کو تیرے ہاتھ میں کر دیا ہے، سو تم سب جنگی مرد شہر کو گھیر لو اور ایک دفعہ اس کے چوگرد گشت کرو۔ 6 دن تک تم ایسا ہی کرنا، اور 7 کاہن صندوق کے آگے آگے مینڈوں کے سنگوں کے ساتھ نرسنگے لیے ہوئے چلے، اور 7ویں دن تم شہر کی چاروں طرف 7 بار گھومنا اور کاہن نرسنگے پھونکے۔ اور یوں ہوگا کہ جب وہ مینڈے کے سینگ کو زور سے پھونکیں اور تم نرسنگے کی آواز سنو تو سب لوگ نہایت زور سے للکاریں، تب شہر کی دیوار بالکل گر جائے گی اور لوگ اپنے اپنے سامنے سیدھے چڑھ جائیں۔ آمین۔ کلام مقدس کا پڑھا، سنا اور سیکھا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ آمین۔ میں اس ریفرنس کو ایک اور ترجمہ ہے جو UGV ترجمہ ہے، ہم اس میں سے بھی اس کو پڑھتے ہیں تاکہ اس ورڈنگ کو ہم اور زیادہ بہتر جو ہے وہ سمجھ سکیں۔ اور ان دنوں میں اسرائیلیوں کی وجہ سے یریحو کے دروازے بند ہی رہے، نہ کوئی باہر نکلا نہ کوئی اندر گیا۔ رب نے یشوع سے کہا، میں نے یریحو کو اس کے بادشاہ اور فوجی افسروں سمیت تیرے ہاتھ میں کر دیا ہے۔ جو اسرائیلی جنگ کے لیے تیرے ساتھ نکلیں گے ان کے ساتھ شہر کی فصیل کے ساتھ ساتھ چل کر ایک چکر لگاؤ اور پھر خیمہ گاہ میں واپس آ جاؤ۔ 6 دن تک ایسا ہی کرو۔ 7 امام ایک ایک نرسنگا اٹھائیں، عہد کے صندوق کے آگے آگے چلیں، پھر 7ویں دن شہر کے گرد 7 چکر لگاؤ، اور 7 امام نرسنگے بجاتے رہیں۔ جب وہ نرسنگوں کو بجاتے بجاتے لمبی سی پھونک ماریں گے تو پھر تمام اسرائیلی بڑے زور سے جنگ کا نعرہ لگائیں، اس پر شہر کی فصیل گر جائے گی اور تیرے لوگ ہر جگہ سیدھے شہر میں داخل ہو سکیں گے۔ یشوع بن نون نے اماموں کو بلا کر ان سے کہا، رب کے عہد کا صندوق اٹھا کر میرے ساتھ چلیں، اور 7 امام ایک ایک نرسنگا اٹھائے صندوق کے آگے آگے چلیں۔ پچھلے 2 اتوار ہم نے خداوند کے کلام میں سے سیکھا تابعداری کے تعلق سے، کہ جو خدا کی فرما برداری ہے وہ کس طرح ہماری زندگی میں برکت لے کر آتی ہے۔ آج بھی ہم اسی سیریز کا ایک اور خوبصورت کلام سیکھیں گے کہ کس طرح سے ایمان اور تابعداری ہماری زندگی میں برکت لے کر آتی ہے۔ آج جس چیز کے بارے میں ہم بات کریں گے وہ ہے ایمان، عطائد اور خدا کی قدرت۔ ہم نے جو پیسج پڑھا ہے یشوع کی کتاب میں سے، یہاں پر جو یریحو کی دیوار ہے وہ کس طرح سے گرتی ہے اور خدا یشوع کو وہاں پر فتح بخشتا ہے۔ یہاں پر ہمیں کسی قسم کی جنگ نظر نہیں آتی ہے، کوئی لڑائی جھگڑے کا ذکر نہیں ہے، بلکہ ایک خاموش ایمان ہمیں یہاں پر نظر آتا ہے، ایک خاموش فرما برداری نظر آتی ہے، اور خدا کی قدرت نظر آتی ہے کہ کس طرح سے ایمان، عطائد اور پھر
ان دونوں چیزوں کے وسیلہ سے خدا کی قدرت ہمیں یشوع کی زندگی میں، بنی اسرائیل میں نظر آتی ہے۔ اور یہ جو شہر تھا، یہ شہر اب ان کے بیچ میں آتا تھا۔ اس شہر کو فتح کر کے تو ان لوگوں نے آگے بڑھنا تھا۔ اب جو یریحو کا بادشاہ تھا، اس شہر کو اس طرح سے بنایا گیا تھا، تعمیر کیا گیا تھا کہ بہت اونچی اونچی دیواریں، جو اونچی اونچی فصیلیں تھیں، وہ اس شہر کے چاروں اطراف موجود تھیں، اور شہر کو پوری طرح سے بند کیا گیا تھا۔ نہ تو کوئی باہر سے اندر آ سکتا تھا اور نہ ہی کوئی اندر سے باہر جا سکتا تھا۔ اس طرح سے جب کوئی اندر نہیں جا سکتا ہے، ان فصیلوں کو عبور نہیں کیا جا سکتا ہے، تو اس شہر کو فتح کرنا ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ لیکن ہم اس چھٹے باب میں دیکھتے ہیں کہ خدا نے یشوع سے کیا کہا۔ یریحو بن اسرائیل کے سبب سے نہایت مضبوطی سے بند تھا، نہ تو کوئی اندر نہ تو کوئی باہر جاتا۔ خداوند نے یشوع سے کہا، دیکھ میں نے یریحو کو اور اس کے بادشاہ اور زبردست سورماؤں کو تیرے ہاتھ میں کر دیا ہے۔ خدا یشوع سے ہم کلام ہوتا ہے اور خدا اس سے کیا کہتا ہے کہ میں نے شہر کو آلریڈی تیرے ہاتھ میں کر دیا ہے۔ کوئی جنگ نہیں ہوئی ہے، کوئی لڑائی نہیں ہوئی، کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ زور آزمائی نہیں ہوئی ہے، لیکن اس سے پہلے ہی خدا یشوع سے ہم کلام ہے، اور خدا اس سے کیا کہتا ہے کہ میں نے یریحو کو، نہ صرف یریحو کو بلکہ بادشاہ کو اور جتنے بھی وہاں پر جو لوگ ہیں ان سب کو تیرے ہاتھ میں کر دیا ہے۔ جو ایماندار ہوتا ہے، جو راست باز ہوتا ہے، اس کی فتح یقینی ہوتی ہے۔ آمین۔ جو ایماندار ہوتا ہے، اس سے پہلے کہ وہ جنگ میں اترے، خدا جنگ میں اترنے سے پہلے اسے فتح مند بنا دیتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنی زندگی میں کسی جنگ کو فیس کریں، اس ایمان سے اپنی زندگی میں کہیں کہ خدا نے اس جنگ میں مجھے فتح مند کر دیا ہے، خدا نے اس کام میں مجھے فتح مند کر دیا ہے، خدا نے اس بیماری میں مجھے شفا دے دی ہے۔ ہاللیلویہ۔ خدا نے اس قرض میں سے مجھے رہائی دے دی ہے۔ خدا جو بچانے کی قدرت رکھتا ہے، میرا ایمان ہے کہ خداوند میرے ساتھ ہے اور وہ مجھے فتح بخشے گا۔ ہاللیلویہ۔ اس سے پہلے کہ یشوع اور اس کے ساتھی اس یریحو کو فتح کرنے کے لیے آگے بڑھتے، خدا نے اس سے کہا کہ میں نے یریحو تیرے ہاتھ میں کر دیا ہے۔ ہاللیلویہ۔ ہم اپنی زندگی میں بہت سارے چیلنجز کو فیس کر رہے ہوتے ہیں، بہت ساری ایسی دیواریں ہماری زندگی کے سامنے ہوتی ہیں، بہت سارے پرابلمز ہوتے ہیں، بہت سارے کرسز، بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں جن کو ہم فیس کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ ہماری زندگی میں اسی طرح یریحو کی دیوار کی طرح اس قدر مضبوط ہوتی ہیں کہ بعض دفعہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ دیواریں گر نہیں سکتی ہیں، لیکن خدا کا کلام آج صبح ہم سے کہتا ہے کہ میں نے یریحو کو تیرے ہاتھ میں کر دیا۔ آمین۔ خدا نے یشوع سے کیا کہا کہ میں نے یریحو کو، اس کے بادشاہ اور زبردست سورماؤں کو تیرے ہاتھ میں کر دیا ہے۔ سب سے پہلی چیز جس کا ذکر ہے، یریحو کو تیرے ہاتھ میں کر دیا ہے، یعنی اس پورے شہر کو تیرے ہاتھ میں کر دیا ہے۔ اور دوسری چیز جس کا ذکر ہے، جو اس کا بادشاہ ہے،
اس کو تیرے ہاتھ میں کر دیا ہے۔ اور تیسری بات کہ جو وہاں پر زبردست سورما ہے ان کو تیرے ہاتھ میں کر دیا ہے۔ جب بادشاہ کو خدا نے یشوع کے ہاتھ میں کر دیا ہے تو پھر شہر اور شہر کا سب کچھ یشوع کا ہی ہے۔ جب ہم خداوند کو اپنی زندگی میں لے لیتے ہیں، جب خداوند ہمارے ساتھ ہو لیتا ہے، تو خداوند جو اس جہان کا مالک اور خالق ہے، جو عبدالآباد زندہ ہے، جو ہر ایک چیز پر قادر مطلق ہے، جب بادشاہ ہمارے ساتھ ہے تو پھر سمجھ لیں کہ سب کچھ ہمارے ساتھ ہے، اور وہ سب کچھ کو ہمارے ہاتھ میں کر دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ ہاللیلویہ! کیونکہ وہ بادشاہ جو اس جہان کا مالک ہے، جو اس جہان کی ہر ایک چیز کا مالک ہے، جس کے ہاتھ میں ہر ایک برکت ہے، جب وہ ہمارے ساتھ ہے تو پھر ہم سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ آمین۔ کلام میں لکھا ہے اس کی حضوری میں کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ آمین۔ یریحو جو ایک مضبوط شہر تھا، اس کی دیواریں بہت زیادہ اونچی تھیں، جس کو انسانی عقل سے فتح کرنا مشکل تھا۔ اگر ہم انسانی عقل سے دیکھیں تو اس شہر کو فتح کرنا مشکل تھا، بلکہ ایک طرح سے ناممکن تھا۔ لیکن خدا ہمارے لیے ناممکن چیزوں کو ممکن بنانے کی قدرت رکھتا ہے۔ آمین۔ اپنی زندگی کے لیے اس چیز کو بولیں کہ خدا میرے لیے ناممکن کو ممکن بنانے کی قدرت رکھتا ہے۔ ہاللیلویہ! بلند آواز سے اپنی زندگی کے لیے کہیں، خدا میرے لیے ناممکن کو ممکن بنانے کی قدرت رکھتا ہے۔ ہاللیلویہ! او یسوع مسیح کے نام سے ڈکلیئر کیجئے اس ورڈ کو اپنی زندگی کے لیے۔ اپنی زندگی کے سامنے اپنے پہاڑوں سے ہم کلام ہوئیے اور کہیے، خدا تو میرے پہاڑوں کو میدان کرنے کو ہے، خدا تو میرے سامنے سے یریحو کی دیوار کو گرانے کو ہے، اور تو میرے لیے ناممکن کو ممکن بنانے کی قدرت رکھتا ہے۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ جو میرا ناممکن ہے وہ ممکن ہو جائے گا، کیونکہ میں تیری حضوری میں موجود ہوں۔ ہاللیلویہ! یاد رکھیں کہ خدا کا جو پلان ہوتا ہے وہ بعض دفعہ ہماری عقل اور سمجھ سے بالا تر ہوتا ہے۔ ہم خدا کے پلان اور خدا کے منصوبے کو سمجھ نہیں سکتے ہیں، انسانی عقل سے نہیں سمجھ سکتے ہیں، لیکن جب ہم ایمان میں ہوتے ہیں، مسیح میں ہوتے ہیں، تو پھر ہم اس چیز کو ایمان میں سمجھ سکتے ہیں۔ اب یہ لوگ اس چیز کو جانتے تھے کہ ہم اس شہر کو جو ہے فتح نہیں کر سکتے ہیں، لیکن اس چیز کو کرنے کے لیے خدا نے انہیں ایک پلان دیا، اور وہ پلان خدا نے انہیں کیا دیا کہ 6 دن تک ہر روز اس شہر کے چوگرد ایک چکر لگانا ہے۔ کوئی جنگ نہیں کرنی ہے، کوئی لڑائی نہیں کرنی ہے، کوئی شور نہیں مچانا ہے، خاموشی کے ساتھ 6 دن لگاتار اس شہر کے چوگرد ایک چکر لگانا ہے، اور پھر 7ویں دن جو ہے خدا اس شہر کو ان لوگوں کے ہاتھ میں کر دیتا ہے۔ خدا نے جو ان لوگوں کو پلان دیا، 6 دن کہا کہ پورے شہر کے گرد ایک چکر لگانا ہے، اور پھر 7ویں دن اس شہر کے گرد 7 چکر لگانے ہیں۔ پہلے 6 دن ہر روز ایک چکر لگانا ہے، اور 7ویں دن اس شہر کے جاگرد جو ہے وہ 7 چکر لگانے ہیں۔
یہاں پر ایک ورڈ ہمیں بار بار جو ہے وہ کامن نظر آتا ہے. 7 دنوں کا ذکر ہے، 7 سرماؤں کا ذکر ہے. جو 7 کا ورڈ ہے وہ یہاں پر ہمیں خاص طور پر نظر آتا ہے. جو 7 کا ورڈ ہے، جو 7 کا ڈیجٹ ہے، یہ کاملیت کا ڈیجٹ ہے، یہ فتح کا ڈیجٹ ہے. پیدائش کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے 6 دن میں زمین و آسمان کو بنایا، مختلف چیزوں کو بنایا، اور 7ویں دن خدا نے کسی چیز کو تخلیق نہیں کیا. 7واں دن جو ہے وہ کاملیت کا دن ہے، 7واں دن فتح کا دن ہے. یہاں پر بھی جو خدا نے ان لوگوں کو پلان دیا وہ 6 دنوں کا پلان تھا، اور 7ویں دن ان لوگوں نے اس شہر پر فتح حاصل کر لی اور وہ لوگ اس شہر پر غالب آئے. آمین. خدا نے ان لوگوں کو کوئی جنگی حکمت عملی نہیں دی. یہاں پر جو چیز ہمیں خاص نظر آتی ہے، یہاں پر صرف ایک چیز نظر آتی ہے، وہ ان کے ایمان کا ٹیسٹ ہے. کہ خدا نے ان سے کہا کہ ہر روز 6 دن لگاتار تم نے اس شہر کے گرد جو ہے وہ صرف چکر لگانے ہیں اور کوئی کام نہیں کرنا ہے. اور یہی ان کے ایمان کا ٹیسٹ بھی تھا. خدا اگر چاہتا تو جو کام 7ویں دن ہوا ہے وہ پہلے دن ہی ہو سکتا تھا. کہ جو طریقہ خدا 7ویں دن ان کو فتح یابی کا بتا رہا ہے کہ کس طرح سے جب 7 چکر پورے ہو جائیں گے، نرسنگا پھونکا جائے گا تو تم لوگ للکارنا، اور اسی ٹائم جو دیواریں ہیں شہر کی وہ گر جائیں گی اور تم لوگ سارے شہر میں داخل ہو جاؤ گے اور تم لوگ فتح حاصل کر لو گے. یہ کام پہلے دن بھی ہو سکتا تھا. کیا خدا کے لیے یہ سب کچھ ممکن ہے؟ ممکن نہیں ہے. یقیناً خدا کے لیے سب کچھ ممکن ہے، لیکن یہ 6 دن ان کے ایمان کا ٹیسٹ تھا. بعض دفعہ خدا ہمیں آزمائش میں سے گزارتا ہے. بعض دفعہ خدا ہمیں اس تکلیف کے پیریڈ میں سے گزارتا ہے، اس پین میں سے خدا ہمیں گزرنے دیتا ہے. جب ہم اس ساری سٹرگل میں سے، اس پین میں سے گزر جاتے ہیں تو پھر خدا ہمیں فتح مند بناتا ہے، اور وہ فتح جو ہوتی ہے وہ بہت ہی زیادہ کمال کی فتح ہوتی ہے. اب یہ لوگ 6 دن اس شہر کے چوگرد گھومتے رہے ہیں اور دیوار نہیں گری ہے. کبھی کبھی ہم اپنی لائف میں دکھ اٹھا رہے ہوتے ہیں، سفرنگ کو فیس کر رہے ہوتے ہیں. اگر اس طرح کی کنڈیشن میں کبھی پڑیں تو ایمان میں کھڑے رہیں کہ خدا ہمارے ساتھ ہے اور وہ ضرور مجھے اس سب کچھ میں سے رہائی دے گا. نہ صرف رہائی دے گا بلکہ وہ فتح بخشے گا. آمین. جو سونا ہوتا ہے، جو سونا ہم یوز کرتے ہیں، یہ اس طرح کا نہیں ہوتا ہے. جو اوریجنل فارم میں ہوتا ہے وہ مختلف قسم کے ذرے ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ بہت ساری مٹی ہوتی ہے، بہت ساری اور چیزیں ہوتی ہیں. پھر اس کو بہت زیادہ ریفائن کیا جاتا ہے، بہت زیادہ آگ میں پکایا جاتا ہے، تپایا جاتا ہے، اور ایک خاص پروسیس کے ذریعے سے جو ہے اسے گزارا جاتا ہے، اور پھر ایک ریفائن فارم میں ہمیں وہ گولڈ نظر آتا ہے. لیکن اس سے جو پہلے کا پروسیس ہوتا ہے وہ ایک مشکل پروسیس ہوتا ہے، وہ تکلیف دہ پروسیس ہوتا ہے. اسی طرح سے بہت دفعہ خدا بھی ہمیں اس پروسیس میں سے گزارتا ہے تاکہ ہم ریفائن ہو سکیں، تاکہ ہم پیور ہو سکیں، تاکہ ہم پاک ہو سکیں.
اور جب ہم اس سارے فیز میں سے گزر جاتے ہیں تو پھر ہم سونے کی مانند پاک، شفاف اور صاف ہو جاتے ہیں۔ خدا کا ایک اپنا پلان ہے، خدا کا ایک اپنا طریقہ ہے، لیکن یاد رکھیں وہ پلان، وہ طریقہ ہمیں مارنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہمیں پیور کرنے کے لیے ہے، پاک کرنے کے لیے ہے، صاف کرنے کے لیے۔ آمین۔ یہ تو نے کون سا پلان ہمیں دیا ہے؟ یہاں پر شہر کی بات ہو رہی ہے، تو جو شہر ہوتے ہیں وہ چھوٹے تو نہیں ہوتے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی ایک آدھ گلی ہوگی، 5-7 منٹ میں ہر روز ایک چکر لگایا اور کام ختم اور واپس اپنے خیموں میں چلے گئے۔ یہ کافی بڑا شہر ہوگا جس میں بادشاہ ہے، بہت سارے اس کی رعایا ہے، لوگ رہتے ہیں، اور یہاں پر ذکر ہے کہ اس کی جو فصیلیں تھی وہ بہت زیادہ اونچی تھی۔ جب لاک ڈاؤن ہوتا ہے، ابھی پچھلے ویک میں ہم نے دیکھا کہ جب کچھ باہر سے گیسٹ آئے تھے تو اسلام آباد میں کافی زیادہ لاک ڈاؤن تھا، بالخصوص جو ریڈ زون کا ایریا تھا وہ بالکل بند تھا، نہ تو کوئی وہاں جا سکتا تھا، اور جو لوگ وہاں سے نکلتے تھے ان کی بھی چیکنگ وغیرہ کی جاتی تھی۔ اگر کسی نے اندر جانا ہے تو وہ بھی بہت زیادہ مشکل تھا۔ ایون ہمارا روڈ بھی بہت دفعہ بعض دفعہ ویئر موومنٹ کی وجہ سے بند ہوتا تھا، تو لوگ آدھا گھنٹہ 2 گھنٹے جو ہے وہ انتظار کرتے رہتے تھے کہ کب روڈ کھلے گا اور ہم ٹریول کر سکتے ہیں۔ اس شہر کی بھی ایسی ہی حالت تھی کہ یہ بالکل بند تھا، اور خدا نے انہیں کہا کہ ہر روز 6 دن لگاتار تم نے اس شہر کے چوگرد چکر لگانے ہیں اور پھر چکر لگا کر واپس اپنے خیمہ میں چلے جانا ہے۔ ان لوگوں نے کسی قسم کا کوئی غصہ نہیں کیا ہے، کوئی جو ہے وہ کسی تکلیف کا اظہار نہیں کیا ہے، بلکہ خاموشی کے ساتھ خدا کے اس ورڈ کو ریسیو کیا ہے، خدا کے اس کلام کو ریسیو کیا ہے، اور ایک خاموش ایمان کے ساتھ انہوں نے اس شہر میں ہر روز 6 چکر لگائے ہیں۔ بعض دفعہ خدا جب ہمیں کچھ کہتا ہے تو ہمیں شور مچانے کی ضرورت نہیں ہے، واویلا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس خاموش فیت میں، اس خاموش ایمان میں، خداوند میں بڑھنے کی ضرورت ہے۔ اور میرا ایمان ہے کہ ہر روز جب یہ چکر لگا رہے ہوں گے تو یہ دعا بھی کر رہے ہوں گے اور اپنے دل میں یہ بولتے ہوں گے کہ خدا اس شہر کو ضرور ہمارے ہاتھ میں کر دے گا۔ جب آپ کسی ایسی کنڈیشن سے گزر رہے ہیں، کسی ایسی سچویشن کو فیس کر رہے ہیں، تو جو پیٹرن یشوع اور اس کے ساتھ ان لوگوں نے اپنایا ہے، اسی پیٹرن کو اپنی زندگی میں فالو کر لیں۔ خاموشی کے ساتھ، ایک ایمان کے ساتھ، ایک مضبوط ایمان کے ساتھ ہر روز خاموشی میں اس چیز کو ڈکلیئر کرتے رہیں کہ خداوند تو نے میرے لیے اس سب کچھ کو کر دیا۔ اور اگر ہم اس سب کچھ میں فاسٹنگ کو ایڈ کر لیں، ہم روزے کی حالت میں ایمان کے ساتھ ہر روز 6 دن اس پریکٹس کو کریں، اور ہر روز ایک خاموش ایمان میں اس چیز کو للکارتے رہے، اس چیز کو کہتے رہے کہ خداوند تو نے میرے لیے یہ سب کچھ کر دیا ہے، خداوند تو نے میرے لیے یریحو کی دیوار کو گرا دیا ہے، خداوند تو نے میرے لیے پہاڑوں کو میدان کر دیا ہے۔ خدا 7ویں دن جب آپ اس میں داخل ہوں گے، خدا آپ کو فتح بخشے گا، اور آپ کے لیے وہ یریحو کی دیوار، آپ کے لیے وہ پہاڑ میدان ہو جائیں گے، آپ کے لیے وہ سب کچھ نیا ہو جائے گا، آپ اس سب کچھ میں فتح پا کر نکلیں گے، اور خدا کی حضوری میں شکر گزاری کے نکلیں گے کہ خداوند نے مجھے فتح بخشی ہے۔ آمین۔ ان لوگوں نے کوئی شکوہ اور شکایت نہیں کی ہے، بلکہ ایک خاموش ایمان کے ساتھ خداوند میں ہر روز بڑھتے رہے۔ خاموشی جو ہے وہ ہارنے کا نام نہیں ہے،
خاموش رہنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم ہار چکے ہیں، بلکہ خاموش ایمان خدا تک اور خدا میں ہمیں فتح بخشتا ہے۔ آمین۔ کبھی کبھی لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ شخص اب خاموش ہو گیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس نے ہار مان لی ہے، لیکن خاموشی کا مطلب ہار نہیں ہے، بلکہ ایک مسیحی کے لیے خاموشی اس فتح کی علامت ہے جو خدا ہمیں بخشتا ہے۔ آمین۔ جب ان لوگوں نے 6 دن اس پریکٹس کو کیا اور پھر جب 7واں دن آیا اور 7ویں دن جو خدا نے ان لوگوں کو پیٹرن دیا 7ویں دن کا کہ 7 چکر جو ہے وہ اس شہر کے چوگرد لگانے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ نرسنگا بجایا جائے گا اور فتح کا نعرہ لگایا جائے گا، اور جیسے ہی نعرہ لگایا گیا دیواریں خود بخود جو ہیں وہ گر گئی، اور جب دیواریں گری تو پھر یشوع اور اس کے لوگ جو تھے وہ پورے شہر میں داخل ہو گئے اور ان لوگوں نے اس شہر پر قبضہ کر لیا۔ اس طرح سے وہ پورا جو یریحو کا شہر تھا وہ ان لوگوں کے ہاتھ میں خداوند نے کر دیا۔ ہماری زندگی میں بہت ساری اسی طرح کی دیواریں ہو سکتی ہیں، مالی پرابلمز ہو سکتے ہیں، خاندانی مسائل ہو سکتے ہیں، ایون روحانی کمزوریاں ہو سکتی ہیں، دعائیہ کمزوریاں ہو سکتی ہیں، کلام کے تعلق سے کمزوریاں ہو سکتی ہیں، لیکن ان چیزوں کو خدا کی حضوری میں رکھیں اور خداوند سے کہیں کہ خداوند جس طرح تو نے یشوع کی زندگی میں کام کیا اور اس شہر کو، اس یریحو کی دیوار کو خداوند تو نے گرا دیا، میری زندگی میں بھی کام کر اور میرے لیے یہ ساری کی ساری دیواریں خداوند گر جائیں۔ خدا اس سب کچھ کو آپ کے لیے ممکن کر دے گا۔ آمین۔ ہمیں خداوند میں ایک مسلسل ایمان میں بڑھنے کی ضرورت ہے۔ کس چیز میں بڑھنے کی ضرورت ہے؟ مسلسل ایمان میں بڑھنے کی ضرورت ہے۔ ایمان کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں، 8-10 قسمیں ہوتی ہیں ایمان کی۔ ابھی ہم ان چیزوں پر بات نہیں کریں گے، لیکن ایک چیز جس کے بارے میں ہم خاص بات کریں گے وہ ہے اسٹرانگ فیتھ، اور ایک مضبوط ایمان جس میں ہمیں ہر روز بڑھنے کی ضرورت ہے۔ یہ لوگ 6 دن تک جو ہے ہر روز اس پریکٹس کو کرتے تھے، لیکن ان کا ایمان کمزور نہیں پڑا ہے۔ اگر ایک دن بھی ایسا ہوتا کہ یہ لوگ اس ایمان کی جنگ میں ہار جاتے اور اس ساری جو ایک ایکسرسائز تھی اس کو پورا نہ کرتے، تو پھر یہ اس شہر کو فتح نہیں کر سکتے تھے۔ اور یہ لوگ ہر روز ایک مسلسل فیتھ میں بڑھ رہے تھے، مسلسل ایمان میں بڑھ رہے تھے۔ ہمیں ہر روز جو ہے وہ مسلسل ایمان میں بڑھنے کی ضرورت ہے۔ اسٹرانگ ایمان جو ہے وہ ہماری زندگی میں بہت زیادہ ضروری ہے۔ کبھی کبھی مضبوط ایمان نہ ہونے کی وجہ سے ہم اپنی زندگی میں فتح کو حاصل نہیں کر پاتے ہیں۔ کچھ دن ہم ایمان میں چلتے ہیں، ہم اپنے معجزے کے قریب ہوتے جاتے ہیں، لیکن جب تھوڑا سا قریب پہنچ جاتے ہیں تو ہم ایمان میں گر جاتے ہیں۔ ہمیں ایمان میں ہر روز خدا میں بڑھنے کی ضرورت ہے، اور اس ایمان پر قائم رہنے کی ضرورت ہے کہ خداوند ساتھ ہے اور وہ ضرور ہمیں فتح بخشے گا۔ یہ لوگ ہر روز جو ہے وہ اس کام کو کرتے رہے،
اور ان کا ایمان ڈولا نہیں ہے، یہ ایمان میں گرے نہیں ہیں، بلکہ جو کچھ خدا نے انہیں کہا، جو پلان خدا نے یشوع کو دیا، اور پھر یشوع نے وہ پلان اپنے لوگوں کو دیا، اسی طرح سے ان سب نے اس پلان کو فالو کیا۔ یہاں پر دیکھیں کیسی خوبصورت ہیرارکی ہے کہ جو پلان ہے وہ کس کو ملا ہے؟ یشوع کو، اور یشوع نے وہ پلان جو ہے وہ اپنے لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے، اور پھر ان سب نے ایمان میں یونائٹ ہو کر اس فتح کو حاصل کیا ہے۔ خدا ہر ایک سے بات کر سکتا ہے، ہم میں سے ہر ایک سے خدا بات کر سکتا ہے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خدا نے جس کو آپ کی زندگی پر مقرر کیا ہے، جیسے یہاں پر یشوع کو خدا نے مقرر کیا تھا، تو جس کو خدا نے مقرر کیا ہے، جس پاسبان کو، جس استاد کو خدا نے مقرر کیا ہے، خدا اس کو کوئی ورڈ دے، اس کو کوئی کلام دے، اور جب وہ اس کلام کو جو ہے وہ چرچ اور کلیسیا کے ساتھ شیئر کرے، تو ہم سب کو پھر اس ایمان میں یونائٹ ہو کر اس فتح کو قبول کرنا ہے، ریسیو کرنا ہے، اور اس ایمان میں ہم سب نے مل کر بڑھنا ہے۔ یہی پیٹرن ہمیں اس کلام میں نظر آتا ہے کہ خدا نے یشوع سے بات کی، اور یشوع نے وہ سب کچھ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا، اور وہ سب لوگ جو تھے وہ یونائٹ ہو گئے اس سارے کام کے لیے، اس فتح کے لیے۔ تو جب ہم سب یونائٹ ہو جائیں گے، جب ہم سب مل جائیں گے، جب ہمارا ایمان ایک ہو جائے گا، جب ہمارا گول ایک ہو جائے گا، تو پھر ہماری فتح بھی یقینی ہو جائے گی، کیونکہ خدا کا یہ پیٹرن ہے۔ اور جب خدا ساتھ ہو لیتا ہے، جب ہم ایمان میں ایک ہو جاتے ہیں، تو پھر ہمیں فتح مل جاتی ہے۔ آمین۔ اسی طرح کی ایک کہانی ہمیں پیدائش کی کتاب میں بھی نظر آتی ہے، پیدائش 11ویں باب میں، جب ان لوگوں نے پلان کیا کہ ہم نے بابل کا جو برج ہے اس کو تعمیر کرنا ہے، وہ لوگ سارے یونائٹ تھے اس کام کو کرنے کے لیے، اگرچہ وہ کام غلط کر رہے تھے، لیکن وہ کیوں اس میں کامیاب ہو رہے تھے؟ کیونکہ وہ سارے یونائٹ تھے اس کام کو کرنے کے لیے۔ اور جب خدا نے آسمان سے دیکھا کہ یہ سارے لوگ یونائٹ ہیں اس کام کو کرنے کے لیے، اور پھر خدا نے ان کے اندر جو ہے ان کی زبانوں میں جو ہے وہ دراڑ پیدا کی، اور جو سارے تھے وہ سارے جو ہیں وہ آپس میں جو ہے وہ الگ ہو گئے اور ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ جب ہم یونائٹ ہو جاتے ہیں ایمان میں کسی ایک کام کے لیے، تو ایمان رکھیں، یقین کریں کہ ہم اس کام کو کر سکتے ہیں۔ آمین۔ متی کی انجیل اس کا 17 باب اور اس کی 20ویں آیت میں لکھا ہے، اگر تمہارا ایمان رائی کے دانے کے برابر ہو تو تم اس پہاڑ سے کہہ سکو گے کہ یہاں سے وہاں سرک جا، اور وہ سرک جائے گا، اور تمہارے لیے کچھ بھی ناممکن نہ ہوگا۔ اسی طرح مرکز کی انجیل اس کے 11ویں باب اور 23ویں آیت میں لکھا ہے، جو کوئی اس پہاڑ سے کہے کہ اٹھ اور سمندر میں جا پڑ، اور اپنے دل میں شک نہ کرے بلکہ یقین کرے کہ جو کہتا ہے وہ ہو جائے گا، تو اس کے لیے وہی ہوگا۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ چھٹے دن ہار مان جاتے ہیں۔ جب ہم اپنے معجزے کے بالکل قریب ہوتے ہیں، ایک دن کے فاصلے پر ہوتے ہیں، اور ہم ہار مان جاتے ہیں۔ لیکن خدا کا کلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ ہمیں آخری قدم تک خداوند کے ساتھ وفادار رہنا ہے، تاکہ خدا میں ہم اس فتح کو حاصل کر سکیں۔ جو آخر تک وفادار رہتا ہے
اسے کیا ملتا ہے؟ زندگی کا تاج ملتا ہے۔ جو آخر تک وفادار رہتا ہے خدا اس کی زندگی میں میریکل کرتا ہے۔ جو آخر تک ایمان میں قائم رہتا ہے خدا اس کی زندگی میں معجزہ کرتا ہے۔ جو آخر تک ایمان میں جڑا رہتا ہے خدا اسے برومند کرتا ہے۔ اور جو ایمان رکھتا ہے اور خداوند کی فرما برداری کرتا ہے خدا اس کی زندگی میں اپنی قدرت کو ظاہر کرتا ہے۔ خدا آج ہم سے ہم کلام ہے۔ خدا آج صبح ہم میں سے ہر ایک سے یہ بات کر رہا ہے کہ ہمیں خداوند کے پیٹرن پر چلنے کی ضرورت ہے۔ خداوند ہم سے یہ بات کر رہا ہے کہ کیا تو میرے طریقے پر چلنے کے لیے تیار ہے؟ خداوند ہم سے یہ کہتا ہے کہ کیا ہم انتظار کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اور خداوند آج صبح ہم سے کہتا ہے کہ کیا ہم آخر تک، آخری قدم تک ایمان رکھنے کے لیے تیار ہیں؟ جب ہم اس سارے کام کو کر لیں گے، جب ہم ایمان رکھیں گے تو پھر خدا ہمیں فتح بخشے گا۔ آمین۔ اور مرکز کی انجیل میں ہم نے پڑھا ہے کہ اگر ہم ایمان رکھیں اور پھر شک نہ کریں تو خدا ہمارے لیے پہاڑوں کو میدان کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ یشوع نے، اس کے لوگوں نے ایمان رکھا، خدا کی تابعداری کی، اور انہوں نے اس ایمان اور اس تابعداری میں شک نہیں کیا۔ جب ایمان میں شک آ جاتا ہے تو وہاں پر ہی ہمارا جو روحانی لیول ہوتا ہے وہ گر جاتا ہے۔ وہاں پر ہی ہم روحانی طور پر گر جاتے ہیں جب ہم ایمان میں ہمارے اندر شک پیدا ہو جاتا ہے۔ کبھی بھی اپنی زندگی میں ایمان میں شک کو آنے نہ دیں۔ جہاں پر شک آ جائے گا وہاں پر ایمان ختم ہو جائے گا اور ہم نافرمانی کی حالت میں خدا کی حضوری میں ہو جائیں گے۔ ہمیں ایمان رکھنا ہے، خدا کی فرما برداری کرنی ہے اور شک نہیں کرنا ہے۔ خدا اپنی قدرت کو ضرور ظاہر کرے گا۔ آمین۔ جب یسوع مسیح نے 10 کوڑیوں کو شفا بخشی تو یسوع مسیح نے کوڑیوں سے کیا کہا کہ اپنے تئیں جا کر کاہنوں کو دکھاؤ۔ کسی پر ہاتھ نہیں رکھا، کسی کے لیے کوئی ورڈ ریلیز نہیں کیا، کسی کو یہ نہیں کہا کہ تو نے شفا پالی ہے، بلکہ اس نے ان سے کیا کہا کہ جا کر اپنے تئیں کاہنوں کو دکھاؤ۔ یہ اس لیے یسوع نے کہا کہ جو کوڑی تھے ان کا جو شہر میں داخلہ تھا وہ بند تھا، اور جو کوڑ والے لوگ ہوتے تھے وہ شہر کے اندر نہیں بلکہ وہ شہر سے باہر الگ رہتے تھے۔ یسوع نے اس لیے ان سے کہا کہ تم جا کر کاہنوں کو یہ بتاؤ کہ میں شفا پا چکا۔ ان لوگوں نے اس ورڈ کو، اس چیز کو ریسیو کیا اور وہ جو ہے وہ چلے گئے اور جا کر کاہنوں کو اپنا آپ دکھانے کے لیے جو ہے وہ چلنے لگے۔ اور کلام میں کیا لکھا ہے کہ وہ جاتے جاتے شفا پا گئے۔ اگر وہ شک کرتے تو پھر وہ شفا نہیں حاصل کر سکتے۔ یہاں پر یشوع اور اس کے لوگوں نے بھی شک نہیں کیا، ایمان رکھا اور خدا نے اپنی قدرت کو ظاہر کیا۔ کوڑیوں نے بھی یسوع کے ان ورڈ، ان الفاظ کو ریسیو کیا اور انہوں نے شک نہیں کیا، اور کلام کہتا ہے کہ وہ جاتے جاتے شفا پا۔ اگر آپ اپنی زندگی میں کسی سٹرگل میں ہیں، کسی دکھ میں ہیں، کسی آزمائش میں ہیں، کسی چیز کو فیس کر رہے ہیں، کسی پرابلم میں ہیں،
کسی خاندانی پرابلم میں ہے، کسی آزمائش میں ہے، ایمان رکھیں اور شک نہ کریں، خدا آپ کو فتح بخشے گا۔ آمین۔ آئیے سب اپنے قدموں پر کھڑے ہوتے ہیں۔